بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہر مسلمان ایک بار نہیں بار بار اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اپنی زندگی میں جانا چاہتا ہے۔ یہی آرزو ہر سچے مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کے بارے میں بہت اہم سی باتیں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کون کون سی خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کے غلاف پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور کن کن پھولوں کی ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ہوسٹ ویسپارا آپ لوگوں کو جسٹ انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نئے آنے والے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز پہلے ہمارے چینل جسٹ انفارمیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن بآسانی سے مل سکے۔ ناظرین گرامی، ہر سال موسم بہار میں سعودی عرب کے مغربی شہر طائف میں جب گلاب کھلتے ہیں تو صحرا کا منظر نامہ گلابی رنگ میں ہی رنگ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اپریل میں ان گلاب کے پھولوں کو چن کر جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان سے عرق گلاب اور عطر نکالا جاتا ہے جس سے خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس سال یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گلابوں کی چنائی کے موسم میں آیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر سال حج و عمرہ کے لیے سعودی عرب آنے والے لاکھوں مسلمان زائرین میں یہ عطر گلاب کافی مقبول ہے۔ پھولوں اور پتوں کو اسلامی فنون میں ہمیشہ سے خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، طائف کو شہر گلاب بھی کہا جاتا ہے، جہاں 800 کے قریب باغات ہیں جن میں سالانہ تقریباً 30 کروڑ پھولوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، کئی باغوں کو اب شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے جہاں جا کر وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ ویڈیو میں بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ طائف کے ایک باغ بن سلمان میں مزدور پودوں پر جھکے ہوئے ہیں۔ وہ روزانہ ہزاروں پھول جمع کر رہے ہیں جن سے عرق اور عطر کشید کیا جائے گا، جسے کاسمیٹک مصنوعات اور کھانا پکانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ ویڈیو میں اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مزدور پھول چن رہے ہیں تو کچھ انہیں ٹوکریوں میں بھر کر وزن کر رہے ہیں۔ ان پھولوں کو پھر ابال کر کشید کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بن سلمان فارم کے مالک خلف الطویری نے بتایا کہ پھولوں کو تیز آنچ پر آدھے گھنٹے تک ابالا جاتا ہے تاکہ ان کا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے اور پھر ٹھنڈا کر کے ان سے عطر اور عرق کشید کیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو اگر اس عطر کی قیمت بتاؤں، اس خالص عطر گلاب کی سب سے چھوٹی شیشی 400 ریال یا $106، اگر ناظرین ان کو پاکستانی قیمت میں دیکھا جائے تو تقریباً 16,500 روپے میں ملتی ہے، یعنی کہ اس کی جو سب سے چھوٹی شیشی ہے وہ پاکستانی 16,500 میں فروخت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہی عطر مسجد نبوی کو بھی غسل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے بہت امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن اچھی لگے تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔